بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تبریزی لکھتے ہیں کہ امام علی رضا علیہ السلام نے اپنے ابا تحریم علیہ السلام کی سند سے بیان کیا کہ ایک یہودی حضرت ابو بکر کے پاس آیا اور کہا میرا باپ مر گیا ہے اور اس کے پاس بڑی دولت تھی، لیکن اس نے یہ دولت کہیں چھپائی ہوئی تھی اور مرنے سے پہلے اس نے دولت کے متعلق کچھ بھی نہیں بتایا۔ اگر آپ میرے والد کی اس دولت کے بارے میں بتا دیں تو اس دولت کی 1/3 حصہ آپ کے حوالے کروں گا اور 1/3 حصہ فقراء مسلمین میں تقسیم کروں گا اور 1/3 اپنے پاس رکھوں گا، اور میں وعدہ کرتا ہوں میں دین اسلام بھی قبول کروں گا۔ حضرت ابو بکر کو غصہ آ گیا، اس نے کہا بندہ خدا اللہ کے علاوہ غیب کا علم کسی کے پاس نہیں ہے۔ بعد ازاں وہ یہودی حضرت عمر کے پاس گیا اور ان سے اپنا مسئلہ بیان کیا، انہوں نے بھی اسے وہی جواب دیا جو جواب حضرت ابو بکر نے دیا تھا۔ پھر حضرت عمر نے انہیں مشورہ دیا کہ وہ حضرت علی کے پاس جائیں اور ان سے ملاقات کریں۔ یہودی حضرت علی علیہ السلام کے پاس آیا اور ان سے اپنا دکھڑا بیان کیا۔ آپ علیہ السلام نے اسے فرمایا تم یمن چلے جاؤ اور حضرائے موت کے علاقے میں وادی برہوت کا پتہ چلاؤ، اور جب تم اس وادی میں پہنچو تو غروب آفتاب تک وہاں بیٹھنا۔ غروب آفتاب کے وقت تمہیں 2 کوے دکھائی دیں گے جو کائیں کائیں کر رہے ہوں گے۔ اس وقت اپنے باپ کا نام لے کر صدا دینا اور کہنا کہ آئیں فلاں ابن فلاں، مجھے رسول خدا کے وصی نے بھیجا ہے۔ جب تم یہ کہو گے تو وہ تم سے کلام کرے گا، اس وقت اسی سے اس کی دولت کا پوچھ لینا، وہ تجھے اپنی مخفی دولت کا پتہ بتائے گا۔ حضرت علیہ السلام کے فرمان کے مطابق وہ یمن گیا اور وہاں سے اس نے وادی برہوت کا پتہ معلوم کیا اور وہاں پہنچ گیا۔ غروب آفتاب کے وقت اس نے 2 کوے دیکھے جو کائیں کائیں کر رہے تھے۔ اس نے اپنے باپ کا نام لے کر آواز دی اور کہا مجھے رسول خدا کے وصی نے تیرے پاس بھیجا ہے، لہٰذا مجھے جواب دے۔ اس وقت اسے ایک آواز سنائی دی، تجھ پر افسوس، تو یہاں کیا کرنے آیا ہے؟ یہ تو اہل النار کی وادی ہے۔ اس یہودی نے کہا میں تجھ سے تیری دولت کے بارے میں پوچھنے آیا ہوں ابا جان۔ آواز آئی میں نے وہ دولت فلاں فلاں جگہ پر رکھ کر اس کے اوپر دیوار کھڑی کر دی تھی۔ میں تجھ سے کہتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی پیروی کر نجات کا راز اسی ہی میں مضمر ہے۔ اس کے بعد دونوں کوے واپس چلے گئے۔ یہودی اپنے گھر واپس آیا اور جہاں اس کے باپ نے دولت کی نشاندہی کی تھی اس نے وہاں سے دولت حاصل کی۔ وہ دولت ڈھیر سارے سونے اور چاندی پر مشتمل تھی۔ اس نے تمام دولت کو اونٹ پر لادا اور امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اور جیسے ہی اس کی نظر آپ پر پڑی تو اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ انک وصی الرسول اللہ و اخوہ امیر المومنین حقا کما سمیتو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور آپ علیہ السلام رسول خدا کے وصی اور ان کے بھائی ہیں۔ میری طرف سے یہ آپ کو ہدیہ ہے، آپ اسے اپنے ثواب دید کی نیت سے خرچ کریں۔ آپ اس عالمین میں اللہ کے ولی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ امید بر خدا کے ساتھ میں آپ سے ایک درخواست کرتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، شیئر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیں، اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی ضرور کرنا۔ شکریہ۔